فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی صدق اللہ العظیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے درود و سلام الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے بے پایہ فضل و احسان سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج کی بابرکت مبارک محفل میلاد مصطفیٰ کریم میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ قرآن مجید کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جس میں اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تین شانوں کا ذکر کیا، شان رسالت کا، شان نبوت کا اور شان امیت کا۔ قبل اس کے کہ اس پہ کچھ اپنی معروضات کو پیش کروں بطور تبرک کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کہ حضور کا چہرہ کیسے تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھیں، سرکار کے نین کیسے تھے، حضور کی رنگت کیسی تھی۔ حضرت برا بن عازب، حضرت عبداللہ ابن عباس، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں وَكَانَ أَزْهَرَ اللَّهُ یہ تبرک کے طور پہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ جو حلیہ پڑھتا ہے، حلیہ سنتا ہے، حضور کے حلیہ کو یاد کرتا ہے، بار بار حلیہ کو تصور میں لاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے رات کا وقت ہوتا ہے، سر کی آنکھ بند ہوتی ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَزْهَرَ اللَّهُ سرکار کی رنگت سرخ و سفید تھی۔ وَكَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا سرکار حسن ملاحت کے مالک تھے۔ اے حسن ملیح خود شورے بجہاں کر دی، دل بردی و جاں بردی، بے تاب و تواں کر دی۔ وَكَانَ أحسنهم وَكَانَ أنورهم لونا فرما حضور کی رنگت نورانی تھی۔ فَكَأَنَّمَا صِيغَ مِن فِدَّةٍ سر اقدس سے لے کر قدمین تک حضور کا جسم ایسے چمکتا تھا، لگتا ایسے تھا کہ حضور کا پورا جسم چاندی میں ڈھال دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت فرما گئے جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ابرو کیسے تھے؟ فرماتے ہیں ازجہ حضور کے ابرو مبارک کمان کی طرح تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا قد زیبا حضور کا قد رانا کیسے
صحابہ کرام کہتے ہیں ربعۃ القد، حضور کا قد مبارک میانہ تھا، حضور کا قد بڑا نظر آتا تھا، اس کا قد چھوٹا نظر آتا تھا۔ استقبال کیجئے شہزادہ قبلہ عالم جگر گوش ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانِ عالیہ چشتیہ شریف، آستانِ عالیہ چشتیہ شریف، آستانِ عالیہ چشتیہ شریف۔ شہزادہ قبلہ عالم جگر گوش مجدد چشت سیدی و سندی و مولائی حضور حضرت خواجہ میاں اقبال نصیر صاحب زید شرفہو جلوگر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کا سایہ عاطفت رحمت ہمارے سروں پہ داد سلامت فرمائے۔ اے قطب زمانہ، غوث زمن، اے خواجہ خلق مہار وطن، اے نور محمد مرشد من، اے قبلہ معتقدی مدد، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی چشمان مقدس حضرت جابر فرماتے ہیں اگر دن میں 10 مرتبہ بھی حضور کی آنکھوں دیکھتا 10 مرتبہ مجھے ایسے لگتا کہ حضور ابھی سرما لگا کے آئے۔ میں نے اس پہ بڑا سوچا کہ انہوں نے کیوں ایسا لکھا۔ مجھے جواب دیا امام بقلی شرازی نے تفسیر عرائس البیان کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار شب معراج لامکاں پر پہنچے تو پھر اللہ نے کیا کیا، فَكَحَلْنَاكَ بِكُحْلِ انوار ربوبیتنا، اللہ رب العزت نے خود اپنے دست قدرت سے اپنے ربوبیت کے انوار کا سرما اپنے یار کے چشمان مقدس میں خود لگایا۔ جب یار کے چشمان مقدس میں اپنی ربوبیت کے انوار کا سرما خود لگا دیا تو صحابہ تو سچ کہتے تھے وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْن، اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بھی سچ کہہ گئے معنی ما رعا مقصد ما تغا، نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ وَكَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْن، سرکار کی چشمان مقدس کا وہ سفید حصہ تھا، یہ خاص لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ حضور کی چشمان مقدس کا وہ جو سفید حصہ تھا اس میں سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے، سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے۔ وَكَانَ مُدَبَّرَ الْوَجْهِ، فرماتے ہیں کہ سرکار کا چہرے انور گول تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے چاند کے ارد گرد نور کا حالہ ہوتا ہے ویسے حضور کا چہرہ لگتا تھا۔ میں کہتا ہوں یہ کیوں ایسی تشبیہ دی صحابہ نے چاند کے ساتھ؟ مولانا زکریا سہارنپوری نے اس کا جواب دیا، فرما وجہ یہ ہے کہ چاند نے اپنا نور حضور کے در کی خیرات کے طور پر مستعار لیا۔ اس کو اعلیٰ حضرت بھی بیان کر گئے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن مچل رہا ہے۔ نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھور گلزار نور کے تھے۔
تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، اتھا خود عبد سنویں دے، اتھا حق نال ملویں دے، دماغے کو چکرنے دے، اے الٹی چال کیا پچھ دی، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، ید اللہ فوق ایدیہم، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، والضحا واللیل اذا سجا، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی ہی نہیں دوئی کی، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے، فرما ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وہ رسول جو نبی ہیں، وہ رسول جو امی ہیں۔ ملا مانا کرتے ہیں کہ امی کا مانا ہے ان پڑھ، ان پڑھ ہونا عیب ہے، تو حضور کو کہتا ہے ان پڑھ، اور ایک بات حضور کی خدمت میں پیش کر دوں، قرآن میں جہاں بھی امی کا لفظ آیا اس سے پہلے نبی آیا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جہاں بھی امی کا لفظ آیا اس سے پہلے نبی آیا، نبی کہتے کس کو ہے، النبوۃ ہی الاطلاع علی الغیب والاعلام بخواص النبوہ، علامہ قاضی عیاض نے شفا شریف کے اندر لکھا یہ علم غیب لازمہ نبوت میں سے ہے، علم غیب لازمہ نبوت میں سے ہے، خدا کا کوئی نبی ایسا نہیں جس کو خدا نے علم غیب عطا نہ کیا ہو۔ اب صرف 2-3 مثالیں پیش کر دیں گے، سورۃ البقرہ کو اٹھائیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام کا علم عطا کیا۔ الاسماء جمع ہے اسم کی، اسم سے مراد مسمى ہے، الاسماء اسماء جمع مکسر ہے، اس پر الف لام ہو تو حصر کا معنی پیدا کرتا ہے، کلہا نے تاکید پیدا کر دی، یہ بات تھی مشکل، اب آسان بنا کے بات اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اسما سے مراد مسمى، کلہا اسما کی تاکید، معنی یہ ہے کہ اول سے لے کر آخر تک، تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک کائنات میں کوئی مسمى کوئی ذات ایسی نہیں جس کا علم اللہ نے حضرت آدم کے سینے میں منتقل نہ کر دیا۔ کہنے لگے مولانا اپنی طرف سے منع کر رہا ہے، میں نے کہا نہیں، تفسیر روح المعانی کو اٹھا، علامہ آلوسی نے لکھا المراد بہا اسماء ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، حضرت آدم سے پیچھے جو لوگ تھے ان کے نام کا علم بھی حضرت آدم کو ملا، قیامت تک جو مسمى ہوں گے جن کا نام رکھا جائے گا ان کا علم بھی حضرت آدم کو ملا۔ تفسیر ابو سعود علامہ ابو سعود حنفی نے لکھا علمہ جمیع اللغات کلہا، اللہ پاک نے ساری بولیوں کا علم حضرت آدم کو عطا کیا،
90 لاکھ بولیوں کا علم. توجہ ہے. اب جب آخری جملہ بولوں گا نا میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ، تیرا دل کہے گا. 90 لاکھ بولیوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا. آگے لکھتے ہیں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، بڑا خوب بیان کرتے ہیں. وہ لکھتا ہے، حالانکہ امام الوہابیہ ہے، وہ لکھتا ہے علمہ جمیع الاسماء کلہا ذواتہا وصفاتہا وحقائقہا وافعالہا. اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو ہر بندے کی، ہر ذات کے نام کا علم دیا، ہر ذات کی صفت کا علم دیا، ہر ذات کے افعال کا علم دیا، ہر ذات کی حقیقت کا علم دیا. اب توجہ کرنا، ہر چیز کے نام کا علم دیا، ہر ذات کا علم عطا کیا، ہر ذات کی صفت کا علم عطا کیا، ہر ذات کے افعال کا. افعال کا مطلب کیا ہے کہ پوری کائنات کے اندر جو بھی بندہ فعل کر رہا ہو اس کے فعل کا علم بھی حضرت آدم کو عطا کیا. اور حضرت آدم کون تھے؟ 90 لاکھ بولیوں کا علم بھی حضرت آدم کو ملا. حضرت آدم کون تھے؟ اول نائب لہو صلی اللہ علیہ وسلم وخلیفتہ فی الارض آدم. میرے روحانی مرشد شیخ ابن العربی، حضرت شیخ محی الدین ابن العربی قدس سر العزیز فرما گئے، اس پوری روئے زمین پر رسول اللہ کا سب سے پہلا خلیفہ، رسول اللہ کا سب سے پہلا نائب حضرت آدم کی ذات ہے. تو جملہ میں بول رہا ہوں، دل سے سبحان اللہ کی آواز تم نے نکالنی ہے. جب نائب رسول حضرت آدم کے علم کا عالم یہ ہے تو پھر سید الانبیاء کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی علم ہوتا ہے، کبھی علم نہیں ہوتا. ان کے ایک مولانا ہے جن کا میں نام نہیں لیتا، تبلیغیں بہت کرتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کبھی علم ہوتا ہے کبھی علم نہیں ہوتا. تو قرآن سے پوچھ لیتے کہ کبھی علم حضور کو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس طریقے سے ہم نے حضرت ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہت کا علم عطا کیا. ملکوت کا معنی کیا، علامہ خازن نے تفسیر خازن میں میرا دل ٹھر گیا. وہ لکھتے ہیں ملکوت السماوات اے خلق السماوات والارض. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو ساری مخلوقات کا علم عطا کر دیا، ساری مخلوقات کا مشاہدہ کرا دیا. ایک لمحے کے لیے، 2 لمحے کے لیے، 1 منٹ کے لیے. نوری فعل مضارع کا صیغہ، فعل مضارع تجدد کو ظاہر کرتا ہے، استمرار کو ظاہر کرتا ہے. مطلب کیا ہوا کہ زندگی میں کوئی ایسا لمحہ خدا نے نہیں چھوڑا جس لمحے میں اللہ کا خلیل پوری کائنات کو نگاہ نبوت کے سامنے نہ دیکھ رہا ہو. تو مجھے جملہ کہنے دو، جب اللہ کے خلیل کو خدا نے علم اتنا دیا تو اپنے حبیب کے علم کا پھر عالم کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. آخری بات، پھر عشق کی بات آپ سے رخصت. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب ہم نے آپ کو وہ علم عطا کیا، ایسا علم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا جو فضل عظیم کی صورت میں ہے. یہ لفظ فضل عظیم دلالت کر رہا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب علم کو، سب انبیاء کو اللہ نے علم حد کی صورت میں دیا. مخلوق کے لحاظ سے خدا کے من جہت الخالق کی بات نہیں کر رہا، مخلوق کی جہت کے اعتبار سے رسول اللہ کو جب علم ملا لا محدود علم عطا کیا.
جن عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا تے حضرت دل آباد تھیا سو وجد کنو لکھال کنو نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے عشق اسادہ دین ایمان عشق ہے ہادی پرم نگردہ عشق ہے راہ بر راہ فکردہ عشقوں حاصل ہے عرفان ہاں عشق کا مطلب کیا ہے حضور قبلہ عالم اسی کی طرف آ رہا تھا قبلہ عالم سید الورفا امام الاتقیہ ان کی شان اور ان کا کمال اور ان کا مرتبہ دیکھیے اللہ اکبر ایک مرید آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے حضور کرم فرمائیں گے میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے اور مرید کی تو معراج ہوگی کہ جب شیخ مرید کا جنازہ پڑھائے شیخ بھی قبلہ عالم جیسا حضور میرا جنازہ آپ پڑھائیں گے آپ نے فرما وعدہ ہو گیا حضور کا وصال پہلے ہو گیا حضور قبلہ عالم کا وصال گلشن ابرار اٹھائیے حضور قبلہ عالم غریب نواز کا وصال پہلے ہو گیا مرید کا وصال بعد میں ہوا وصال سے پہلے بچوں نے پوچھا جنازہ کون پڑھائے گا وصیت تو کرتے جاؤ اس نے کہا میرے مرشد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرا مرشد میرا جنازہ خود پڑھائے گا صفیں بند گئیں مصلی امامت کی جگہ خالی ہے اللہ نے سب لوگوں سے یہ علم کو سلب کر لیا کہ آپ کا وصال ہو گیا سب نے بلا حجاب حضور قبلہ عالم کو دیکھا آپ نے نماز جنازہ پڑھا کر چلے گئے وصال کے بعد حضرت خواجہ تاجدار نقشبند حضرت خواجہ باقی باللہ نے بھی وصال کے بعد مرید کا جنازہ پڑھایا تھا مگر نقاب کے اندر پڑھایا تھا میرے قبلہ عالم نے بھی وصال کے بعد اپنے غلام کا جنازہ پڑھایا تھا نقاب کی ضرورت نہیں بے حجاب جناب العزیز کا اس وقت کے سجادہ نشین کو دیوان کہا جاتا تھا دیوان صاحب بیٹھے ہیں محفل سما شروع ہے وہ آج کی محفل سما تو نہیں تھی اس محفل سما میں جو قوال تھے وہ بھی باوضو بیٹھتے تھے شریعت کے پابند ہوتے تھے شریعت کے مطابق قوالی کہتے تھے جو بھی قوالی شروع کرے جادوگر اس پہ جادو کرے اس کا گلا بیٹھ جائے محفل سما نہ ہو سکی خلیفہ نے حضرت دیوان صاحب اس وقت کے سجادہ نشین اجمیر شریف سے عرض کی حضور یہ کیا ماجرا ہے آپ نے فرمایا دیکھ رہے حضور اس کا حل کیسے ہوگا فرمایا تم بتاؤ اس نے کہا پنجاب سے حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی آئے ہوئے ہیں میرے نزدیک اس مسئلے کا وہی حل کر سکتے ہیں دیوان صاحب خود قبلہ عالم کو لینے کے لیے ان کی رہائش گاہ یہ ہے میرا پیران پیر حضور قبلہ عالم غریب نواز کی شان جب وہاں پہنچے آپ کو لے کر پہنچے حضور نے عرض کی حضور میری شرط ہے وہ جو جادوگر ہے جو جادو کرتا ہے اس کو بھی بلوائیے گا پھر قوالی ہوگی محفل سما کا آغاز ہوا قبلہ عالم سما کے اندر بیٹھے ہیں محفل کے اندر جلوگر ہے قوال نے قوالی شروع کی آپ نے ایک بندے کی طرف نگاہ اٹھائی اسے وجدہ دوسرے بندے کی طرف نگاہ اٹھائی وجدہ جس کی طرف قبلہ عالم نگاہ اٹھاتے جاتے تھے اسے وجدہ جاتا تھا حتیٰ کہ دیوان صاحب کی طرف آپ نے نگاہ اٹھائی انہیں بھی وجدہ گیا حتیٰ کہ کمال کی طرف حضور قبلہ عالم نے نگاہ اٹھائی اسے بھی وجدہ گیا وہ ہندو جادوگر ہے مسلمان نہیں ہے اس کی طرف نگاہ اٹھائی وہ بھی رقص کر کے کہنے لگا اس گرو کا کیا کہنا جس کے یہ چیلے ہیں
وہ کہنے لگا اس مرشد کیا کہنا جس کے یہ مرید ہیں، بس کہنے کی دیر تھی، قبلہ عالم نے اسے سینے کے ساتھ لگایا، مسلمان بھی بنایا۔ حضور قبلہ عالم آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ آپ کے اولین خلفاء میں سے ہے حضرت خواجہ نور محمد شاہ نارو والا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں پیش ہوئے، ایک رات قیام کیا، دوسرے دن فرما جائیے آپ کو ولی کامل بنا دیا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسے مقام آ گیا، کسی کو 14 سال رکھا، کسی کو 22 سال، ان کو ایک رات میں۔ میرے قبلہ عالم کا مقام دیکھو، آپ نے فرمایا جب میرے پاس آئے تھے میری نگاہ ان کے سینے پہ پڑی، میں نے دیکھا چراغ بھی تھا، تیل بھی تھا، بتی بھی تھی، صرف روشن۔ اور وہی حضرت شاہ نارو والا نے آپ کو دعوت دی۔ جب آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، یہ وصال سے کچھ ماہ پہلے کی بات ہے، آپ تشریف لے گئے، فرمانے لگے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، عرش کی جنگل کی طرف جانا پڑے گا، ذرا غور سے سننا۔ آپ تشریف لے گئے، چونکہ مٹی تھی، جس مٹی پر قدم آپ کا لگتا گیا، قدم کا نقش لگتا گیا، قبلہ عالم کی نگاہ تو دور کی بات، ان کا مقام عظمت تو دور کی بات، گلشن ابرار اٹھا، جہاں جہاں آپ کا قدم کا نشان لگتا گیا، جو بندہ بھی بے خیالی میں اپنا قدم آپ کے قدموں کے نشان پہ رکھ دیتا، اسے بھی وجد اور جملہ میں بول رہا ہوں، دل کو لگے تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے، مگر جملہ سننا۔ یہ نقش قدم کی برکات کا یہ عالم ہے تو صاحب قدم کے مقام عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ آج جن کے شہزادے یہاں جلوگر ہیں، اللہ اکبر، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ سلطان محمود، جن کو حضرت سلطان اولیاء کہا جاتا ہے، تاجدار خان بیلا، وہ خلیفہ ہیں حضرت خواجہ عاقل محمد قریجہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو قاضی الحاجات کہا جاتا ہے، اور بعض روایت کے مطابق وہ خود خلیفہ بھی حضور قبلہ عالم کے ہیں۔ حضور کے سامنے یہ نسوار کی دبلی پڑی ہوئے، نسوار کی، یہ بات میں نے بابا سے سنی، نسوار کی دبلی پڑی ہوئی ہے، ڈبیا پڑی ہوئی ہے، اور حضور سلطان الاولیاء حضرت خواجہ سلطان محمود رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ نسوار کی ڈبیا میرے پاس آ جائے، جہاں قبلہ عالم کا ہاتھ لگا اس کو چوم نہ لوں۔ حضور حضرت خواجہ قاضی عاقل محمد قریجہ قاضی الحاجات غریب نواز کے ساتھ محو گفتگو ہے، آپ نے مناسب سمجھا، ڈبیا پر اشارہ کیا، یہ مرید کا مقام ہے۔ ذرا غور کرنا، یہ مرید کا مقام یہ ہے۔ آپ نے حضور قبلہ عالم کی وہ جو نسوار کی ڈبیا تھی اس کو اشارہ کیا، ڈبیا خود بخود آ گئی، آپ نے اس کو چوما، نسوار اٹھائی، اشارہ کیا، وہ حضور کے آگے چلی گئی۔ جب حضور نے دیکھا آپ جلال میں آ گئے کہ ہو میرے مرید کا مرید اور میرے سامنے کرامتیں دکھائے، پھر ادھر بھی قاضی الحاجات بیٹھے تھے، مزاج کو جانتے تھے، عرض کرنے لگے حضور یہاں تک پہنچانا میرا کام ہے، آگے سائیں کو پارا دے۔
فرمانے لگے ادھر مقام تک پہنچانا میرا کام تھا، آگے صحیح کو پارت ہے، آگے صحیح کا مقام عظمت ہے۔ آپ نے انہیں بھی سینے کے ساتھ لگایا، نور معرفت اور نور ولایت ان کو عطا کر دیا۔ حضور قبلہ عالم آپ جلوگر ہیں، اگر مجھ سے کہو گے تو خدا کی قسم میں گھنٹوں آپ کی شان کو بیان کرتا جاؤں۔ آپ جلوگر ہیں۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، نصف شب گزری تھی، میں حضور کے پلنگ کی طرف میں نے توجہ کی، چھت غائب ہو گئی، چھت غائب ہو گئی، آپ کا پلنگ اوپر کی طرف اٹھتا گیا، قبلہ عالم کا پلنگ اوپر کی طرف اٹھتا چلا گیا، حتیٰ کہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آذان کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا آپ اپنے پلنگ پر جلوگر ہیں۔ بی بی صاحبہ فرماتی میں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد عرض کی حضور یہ کیا تھا؟ فرمانے لگے کہ میری وصال تک اگر اس بات کو راز رکھو تو تمہیں بتا دیتے۔ عرض کی وعدہ ہو گیا۔ آپ نے کیا خوب فرمایا، خدا کی قسم آپ نے فرمایا کہ جب اللہ کا ولی اللہ کے قرب میں جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ چھپ گیا، مستور ہو گیا، جیسے سورج طلوع ہوتا ہے وہ جو ستارے ہوتے ہیں وہ چھپ ضرور جاتے ہیں مگر سورج کا نور ستاروں کے نور پہ غالب آ جاتا ہے۔ جب اللہ کا ولی اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے تو اللہ کا نور ولایت پہ غالب آ جاتا ہے۔ میرا مقام بھی اس وقت یہی تھا۔ قبلہ عالم فرماتے اس وقت میں فنا فی اللہ کے ملک میں تھا۔ فنا فی اللہ کا ملک کیا ہے؟ باہر سو جلوہ دلدار دیدم، باہر چیزیں جمال یار دیدم، جو خود رو بن گرم دیدم ہمونس جمال خود جمال یار۔ ایک دا ہوں ایک جو ہوں ایک گو ہوں ایک جو، سب میں اس کو دیکھتا ہوں غیر سے مطلب نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہ۔ اللہ اکبر۔ ہر صورت وچ دیدار ڈٹھم، حضور پیر فرید نے فرما ہر صورت وچ دیدار ڈٹھم، کل یار اغیار کو یار ڈٹھم، کت منطق صرف تے نحو ڈٹھم، کت اسم تے فعل تے حرف ڈٹھم، کت کتب معین الدین ڈٹھم، کت فخر جہاں دلدار۔ یہ ہے مقام فنائیت جس کے ملک میں آپ رہنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور قبلہ عالم غریب نواز قدس سر العزیز، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ، مقام کیا ہے؟ پاک پتن شریف پہنچے، عرس کا موقع تھا، زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ قدس سر العزیز، ان کے عرس کا موقع تھا۔ صابری سلسلہ کے بزرگ آ گئے، کہنے لگے حضور ادھر سے اٹھ جائیے، یہ میری بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ سال ہا سال سے میں ادھر بیٹھتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، آپ اٹھ جائیے۔ آپ اٹھ کے چلے گئے۔ قوالی شروع ہوئی، نہ ذوق نہ وجد نہ رقص۔ دیوان صاحب سے خلیفے نے کہا حضور وجد نہیں آئے گا کسی کو۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے قبلہ عالم ناراض ہو کے چلے گئے۔ فرما میرا تم انہیں کہہ دو سلام بھیجو، واپس لے آؤ۔ حضور کو اسی مقام پہ واپس لے آیا گیا۔ جب آپ نے لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ہر شخص عالم وجد میں آ گیا، اس لیے کہ وہ خود فنا فی اللہ کے ملک پر تھے۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے۔ مرزا غالب کو میں پسند نہیں کرتا تھا مگر اس کے اس شعر نے مجھے خرید لیا۔ کہنے لگے اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، راہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔
سرمائے وحدت جو کھینچا، حضور کے لیے پڑھ رہا ہوں، سرمائے وحدت جو کھینچا عشق نے آنکھوں کے بیچ، سرمائے وحدت جو کھینچا عشق نے آنکھوں کے بیچ، جون سا پتھر نظر آیا وہ کوہ طور تھا، ان کے دیکھے سے خدا جانے یہ کیسا نور تھا، ورنہ دیوانگی کب عشق کا دستور تھا۔ جن عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، تے حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کنو لکھال کنو، نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے، عشق اسادہ دین ایمان، عشق ہے ہادی پرم نگردہ، عشق ہے راہ بر راہ فکردہ، عشق حاصل ہے عرفان۔ قبلہ عالم غریب نواز کے شہزادے جلوگر ہیں، بس انہی کا واسطہ دیتے ہیں میرے آقا، کرم فرما دیجئے۔ حسنین چشتی صاحب نے محفل میلاد پاک سجائی ہے، لوگوں کو بلایا ہے، بس یہی خواہش رکھتے ہیں، یار سپاہی راہ آوس مارڑے کول، ہک لکھنے دیں دو لکھنے سا سنگ ہک واری چار، بول یک شب تو راہ مہمہ کنم، تا جانو دل قربان کنم، جائے تو در چشمہ کنم۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر بھی کہنے لگے، صدیقی صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں، فرمانے لگے جانا فدا نمائم پر روضہ مقدس۔ آقا جب آپ کا روضہ پہلی مرتبہ دیکھوں گا نا اپنی جان قربان کر دوں گا، جارا فدا نمائم بر روضہ مقدس، گر آستان بوسی گردن نصیب ماسی، کوسین چو نگویم ابرو مصطفیٰ را، مازاق گفت عزت آن چشم حق نمارا، اے تاج کچ کلاہاں، اے شاہدی پناہاں، برحال زار عشما چشم کرم خدارا۔ پھر اعلیٰ حضرت بھی کہتا ہے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ پھر میرا پیر فرید بھی کہتا ہے توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے درد کتیا نال ادب۔ آپ فرماتے ہیں منہ دھوڑ مٹی شر پائیم، سرننگ نموز وجائیم، کوئی پچھن نویڑے آئیم، ہت الٹا عالم کھلدا، کیا حال سنما دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، دل پرم نہ کرتو تانگے، جتھا پینڈے سخت اڑانگے، نہ راہ فرید نہ لانگے، یہ پند بہو مشکل دا۔ جب ہجر کے دولت سینے میں آتی ہے تو میرا پیر فرید کہتا ہے تت عشق مہو گزرے سے، یو قہر نہ پیش آیو سے، جان جگر تن پارے پارے، سینہ محض لبیران، سڑ گیم جل گیم مر گیم تھپ گیم یار فرید نہ۔ جب ہجر کی آگ میں میرا پیر فرید تڑپتا ہے مچلتا ہے تو پھر کہتا ہے کیڑا وقت ملندا ہوسی، ڈھول لسانے ویڑے آسی، رنج ہجر دے سخت ستائیم، اکھیاں رومن دل کو رلاوے، دلڑی جھکدی تن تڑپاوے، رات نہاں آرام نہ آوے، ٹکڑو ہاک دے بار اٹھائیم، مل سے میار فرید کڑاہیں، دودھ دکھاما کٹ کٹ آہیں۔ جب وصل کی دولت ملتی ہے تو پھر پیر فرید کہتا ہے بے خلقت کو جے دی گول ہے ہر دم فرید دے گول۔ اليوم بصر حدید وے ہر وقت یار تے دید وے، کھلی قلب عشق کلید وے، تھے کجڑے راز پدید وے، دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرہ۔ منصوب ہے آپ کی طرف یہ شعر، اب کیا کسی سے کام، تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا جام، تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی۔
دل سے یہی دعا کہ تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد چونکہ مجھ سے کہا گیا تھا حضور کی شان کو بھیجا جاؤ اپنے علاقے میں اپنے علاقے میں طریقت کا تصوف کا روحانیت کا کام شروع کر دو آپ کرتے گئے ایک دن پہنچے حضور قبلہ عالم غریب نواز نے فرمایا قاضی صاحب آپ کا اس وقت تک وصال نہیں ہوگا جب تک خدا آپ سے اپنی قدرت کے نشان کو ظاہر نہیں کرے. بڑی بات مجھے خوبصورت یاد آئی ہے تو اسی بات پہ بات کرنا ختم لگتا ہے. فرمایا کہ جب تک اللہ خود اپنا قدرت کا نشان آپ سے ظاہر نہیں کرے گا آپ کا وصال نہیں ہوگا. بیمار ہو گئے میاں غلام حسن احمد پوری فرماتے ہیں جب آپ بیمار ہو گئے ہم نے کہا حضور وصیت کر دیجئے. سارے وصال سامنے آ گئے. فرمانے لگے نہیں ابھی وصال کا وقت نہیں آیا. شیخ نے کہا تھا جب تک قدرت کا نشان ظاہر نہیں ہوگا وصال نہیں ہوگا. آخری بات ہے آخری جملہ ہے سنتا چلا جا. ایک وقت ایسا آیا حضور قاضی الحاجات کا سایہ گم ہو گیا. اور یاد رکھ لینا سایہ گم اس وقت ہوتا ہے جب ولی فنا فی الرسول کے ملک میں ہوتا ہے. جملہ میں بول رہا ہوں میرا پیران پیر قبلہ عالم